مسلمان مسجد کو آباد کر رہا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور مسجد کو آباد کر رہی ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، مسجد کے چاروں طرف کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اور اذانیں ہوتی ہیں اور وہ مسجد کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں انہیں، ان کے گھر بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں گے جو مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے کہ اذان ہوئی، اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے، اللہ کی مسجد سے آواز لگی نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آپ مسجد کے دروازے کے سامنے گانا سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، یہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، مسجدوں میں رہنے والوں کو آباد کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا اور زندہ ثبوت ہماری زندگیوں کی برکات ختم ہونے میں ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بہرحال پھر موضوع بدل جاتا ہے اور بات ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینے کی مسجد میں گزارے۔ مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، پورے 4 دانگ عالم میں اسلام پھیلا تو مسجد سے، مسجد میں دفود آتے اور اسلام قبول کرتے۔ مسجد میں حاتم طائی کی بیٹی سر ننگے آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنی چادر رکھ دی۔ مسجد میں اعتکاف کا حکم ہوا، اصحاب صفہ جو طلباء مدینہ تھے وہ مسجد میں قیام پذیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پیغام یا حکم دیتے تھے تو مسجد سے دیتے تھے، مسجد سے اسلام نکلتا تھا، مسجد سے اسلام کی خوشبوئیں نکلتی تھی، مسجد سے اسلام کی بہاریں نکلتی ہیں، مسجدوں سے اسلام پھیلتا ہے، مسجدوں سے دنیا میں انسانیت پھیلتی ہے، مسجدوں سے دنیا میں انسانیت کا اور مذہب اسلام کا پیغام پھیلتا ہے۔ مسجدوں کو تو ہم نے دنیاوی باتوں کا اڈا بنا لیا ہے۔ مسجدوں کو آج ہم کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مسجد میں ابو ہریرہ حدیث یاد کرتے تھے، مسجد میں عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس قرآن کے نقطے حل کرتے تھے، مسجد میں 200 صحابہ اصحاب صفہ قرآن کے طلبہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ارادہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، زرارہ بن ربیعہ کی پرورش و تربیت میں تھے۔ 10 دینار میں مسجد کا ٹکڑا خریدا گیا، اس کی رقم ابو بکر نے ادا کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان نکلا کہ ابو بکر جی آقا، فرمایا جب تک اس مسجد میں عبادت و نماز ہوتی رہے گی قیامت تک اس کا ثواب تیرے حصے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں سے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے والوں، مسجدوں میں کنجوسی کرنے والوں، بخیلی کرنے والوں، ذرا یہ فضیلت سنو۔ مسجد نبوی کا انداز، مسجد نبوی کے آج بھی 40 ستون ہیں جن پر کنارہ لگا ہوا ہے۔ اسی مسجد میں باب الرحمن ہے، باب الاسلام، باب السلام ہے، باب الصدیق ہے، باب السعود ہے، باب عمر بن خطاب ہے، باب مجید ہے، باب الحمید ہے، باب النساء ہے، باب الجبرائیل ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من رضاء الجنہ، میرے بعد نبوت ختم ہے اور مسجد نبوی کے بعد کوئی نبی کی مسجد نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نماز باجماعت ادا کرے 3 تحفوں اور 3 انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا جو 40 نمازیں 8 دن باجماعت ادا کرے اس کے لیے 3 پیغام ہیں، 3 انعام ہیں، 3 اکرام ہیں۔ یہ شخص جہنم سے آزاد ہے، براءۃ من النفاق، یہ منافق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نفاق جیسی
بری بلا سے محفوظ فرمائے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ انسان، نفاق بھی تو کئی طرح کا ہوتا ہے نا۔ بہرحال منافق کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے تو پھر وقت نکل جائے گا، اتنا وقت نہیں ملتا ہے۔ تو میں مسجد کی فضیلت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، مسجد میں کلمہ، درود، اذان، احادیث، قرآن نہیں پڑھیں گے، شور ہوگا، عجیب قسم کے اشعار، مرثیے، گیت، شور، مسجد کو تالا لگاؤ، مسجد کو دھو، فلانا چیزوں کے شور مچائے جائیں گے۔ کئی دفعہ مساجد میں گولی چلی، کئی دفعہ مساجد میں تالے لگے، اب بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں اس خطے پر، اس زمین پر، علاقوں میں جاؤ اور پھیر کر کے دیکھو کہ کتنی مسجدیں آج بھی تالی لگی ہوئی ہیں، کتنی مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، پارٹیاں ہیں، مسجدوں کے اوپر گولیاں چل جاتی ہیں، مسجدوں میں رہنے والوں کے اوپر گولیاں چل جاتی ہیں۔ یار تماشا بنا کے رکھ رکھا ہے مسجدوں کو، اس پاک گھر کو اللہ کے۔ کاش حضرت عمر کا زمانہ ہوتا، کاش ابو بکر کا زمانہ ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ ایک سینما بھی بنایا ہو۔ حضرت عمر نے 5000 مسجدیں بنوائی، 5000، 900 جامع مسجدیں بنوائی، اور سب سے پہلے معلم کی تنخواہ، مدرس کی تنخواہ فاروق کے دور سے شروع ہوئی۔ ہر دور میں ایک محدث درس دیتا تھا، ہر مسجد میں دیکھ بھال ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہیں ابو دردہ، بڑے محدث تھے، دمشق میں درس دیتے تھے۔ فاروق اعظم نے رپورٹ پوچھی کہ کتنے لوگ درس سننے آتے ہیں؟ فرمایا 18,000 آدمی۔ کتنے؟ 18,000 آدمی درس سننے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 18 نمازی بھی نماز پڑھنے نہیں آتے الحمدللہ، 8 کی 360 کی نمازیں چل رہی ہیں۔ فرمایا 18,000 آدمی درس سننے آتے ہیں، نماز کے بعد درس سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ قربان جاؤں درس دینے والوں پر بھی اور درس سننے والوں پر بھی۔ آج درس دینے والے بھی ہم جیسے اور درس سننے والے بھی آپ جیسے، ایسے ہی اوت اور ایسے ہی اوت پجاری بن گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے گا خدا قیامت تک اس کی قبر کو نور ایمان سے روشن کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ گھر ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی فہرست میں نظر آتے تھے، مزدوروں کی فہرست میں نظر آتے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، صحابی ایک پتھر اٹھا رہے تھے، کملی والا 2 پتھر اٹھا رہا تھا۔ آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے پتھر اٹھا رہی ہیں، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ آپ کا آخری وقت ہوا تو آنکھ کھولی، فرمایا عائشہ نماز تو نہیں ہوئی؟ بی بی رو پڑی، کہنے لگی میں نے دروازے کے شگاف سے دیکھا ہے یا رسول اللہ، صحابہ آپ کی جدائی میں غمگین ہیں، سب کی نگاہیں آپ کے حجرے کے دروازے پر ہیں کہ کب حجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ہمارا چاند مقصود باہر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی فضیلتیں بیان کی جائے اس کی، کتنی۔ تو میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اذان سن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود نماز پڑھ لوں اور ان کو دیکھوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، میں خود جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث کے اندر جب پیغمبر خود آگ لگا دے تو کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ فرض نماز جماعت واجب ہے، آج ہم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اکیلے نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ مسجدوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسجدوں سے تعلق اور لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ ان باتوں کو کون سمجھے گا؟